السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود الشریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اکثر ہم اپنے ٹاپک کو روک کر کے جو جاری رہتا ہے، جیسا کہ ابھی گناہ کبیرہ کا ٹاپک جاری ہے، بیچ میں جن اللہ والوں کا دین آتا ہے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی سے ہم اور آپ فیض اٹھا سکیں اور ان کے فیضان سے مالا مال ہو سکیں۔ محرم الحرام کی 29ویں تاریخ چاند رات، یہ شہنشاہ گجرات حضرت سیدنا سید علی میرا داتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کا عرس بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سید علی میرا داتا حضرت امام علی نقی جو اہل بیت کے 10ویں امام ہیں، ان کے خاندان سے ہے، حسینی گھرانہ ہے۔ آپ کی پیدائش بھی چاند رات 29 رمضان عید کی رات کو ہوئی، اور آپ کی شہادت بھی چاند رات یعنی 29 محرم الحرام کو ہوئی۔ آپ کے دادا حضرت سید علم الدین، جن کا مزار شریف بھی وہیں حضرت میرا سید علی داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل قریب میں ہے، وہ اپنے والد محمد دارین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بخارا سے چل کر ہندوستان کے شہر لکھنؤ کے کڑا گاؤں میں تشریف لائے۔ اس زمانے میں زیادہ تر بزرگان دین بخارا سے اسلام کی تبلیغ کرنے ہندوستان آئے، اور جو کچھ بھی یہاں کہیں ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا، انسانیت پر ظلم و ستم ہوتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ اکثر جو ہے ایران سے، بخارا سے، کہیں خراسان سے، کہیں سمنان سے، وہ حضرات چل چل کر کے یہاں پر تشریف لائے، اور جگہ جگہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ انہی میں سے حضرت سید علم الدین وہ تشریف لائے، اور حضرت قطب عالم حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد، وہ کزین ہوتے ہیں، وہ بھی اس زمانے میں گجرات میں تشریف لائے۔ حضرت قطب عالم اور حضرت علم الدین یہ چچیرے بھائی لگتے ہیں، ایک ہی گھرانے سے ان کا سلسلہ ہے۔ ہندوستان میں الگ الگ صوبے میں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ سید علم الدین صاحب کے والد صاحب کے وصال ہونے کے بعد حضرت سید علم الدین گجرات کے احمد آباد شہر میں آئے، اور وہاں پر قطب عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں احمد آباد کا بادشاہ احمد شاہ تھا۔ قطب عالم حضرت علم الدین سے مل کر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے حضرت علم الدین کی ملاقات بادشاہ احمد شاہ سے کروائی۔ حضرت احمد شاہ نے انہیں خانپور میں رہنے کے لیے جگہ دی، اور انہیں اپنی فوج میں سپہ سالار بنا دیا۔ حضرت سید علم الدین حضرت میرا داتار کے دادا بہت ہی پرہیزگار بزرگ تھے، اپنی فوج میں جتنے بھی سپاہی تھے انہیں دین کے راستے پر چلنے کی تاکید کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر چلنے کی نصیحت فرماتے۔ آپ کی صحبت میں بہت سے سپاہی رہ کر دین کی راہ پر چلنے لگے، اور آپ کے مرید بھی ہوئے، اور ایمان کی روشنی سے مالا مال ہوئے۔ اس دوران عثمان پورہ میں سے جو ہے شمع برہانی، جن کا نام عثمان تھا، ان کا بہت ہی نام تھا، اور ان کے بھی کافی جو ہے مرید تھے۔ حضرت سیدنا علم الدین نے اپنے صاحبزادے
حضرت دوست محمد جنہیں ڈوسو میاں کہا جاتا ہے، حضرت میرا داتار کے والد ماجد، ان کا نکاح شمع برہانی کی بہن حضرت عائشہ بی بی سے کر دیا، جنہیں جنتی ماں اور راسی ماں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھیں، اور ان کا بھی خاندان یہ ولایت سے بھرپور تھا۔ ماں کے خاندان سے اور باپ کے خاندان سے دونوں اعتبار سے حضرت سیدنا سید علی میرا داتار یہ علم و حکمت اور ولایت کے سرچشموں سے مالا مال تھے۔ حضرت دوست محمد بہت بہادر تھے، تلوار کے دھنی تھے۔ جہاں کہیں جنگ ہوتی تو دوست محمد کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فتح عطا فرماتا۔ اس لیے احمد شاہ کی نگاہوں میں آپ کی بہت عزت تھی۔ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ خانپور میں رہتے تھے، اور وہیں آپ کو جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابو محمد رکھا گیا۔ یہ حضرت میرا سید علی داتار کے بڑے بھائی ہیں، اور کچھ سال کے بعد ماہ رمضان کی عید کی چاند رات پیر کے دن سیدنا سید علی میرا داتار کی ولادت ہوئی۔ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے سے نور برستا تھا۔ سید علی میرا داتار احمد آباد خانپور میں سید واڑہ میں پیدا ہوئے۔ آپ پیدائش ہی سے ولی تھے۔ جب آپ 3 مہینے کے تھے تب احمد شاہ نے حضرت علم الدین سے کہا کہ پاٹن گاؤں میں اور اس کے آس پاس، یہ جو سدپور پاٹن ہے، وہاں بھیل اور ڈاکوؤں نے بغاوت کی ہے، ظلم ڈھایا ہے، اس لیے دوست محمد کو وہاں کی دیکھ ریکھ کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت سیدنا دوست محمد میرا سید علی داتار کے والد ماجد پاٹن نگری گئے، اور اس وقت اناوا کا نام، جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے، وہ لیلا پور تھا۔ لیلا پور ہو کر پاٹن آنا جانا تھا، اس وجہ سے آپ نے رہنے کے لیے لیلا پور میں مکان بنایا تھا۔ بھیلوں کو اور ڈاکوؤں کو پکڑ کر احمد آباد بھیجا گیا، اور اس دوران میں میواسن میں چڑھائی کی۔ میواسن کا راجہ ہار گیا اور میواسن فتح ہوا، اور پورا قبیلہ یہاں آرام سے رہنے لگا۔ حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کی عمر شریف 10 مہینے اور 16 دن کی تھی تب آپ کی والدہ ماجدہ راسی اماں حضرت بی بی عائشہ، یہ جمعہ کے دن 16 رجب المرجب سن ہجری 880 میں آپ کا وصال ہوا۔ اور اب حضرت سید علی میرا داتار کی دیکھ بھال دولت بی بی اور پھر دامہ اماں، دادی اماں نے کی، جن کا مزار شریف بھی حضرت میرا سید علی داتار کے مزار شریف کے بالکل جو ہے قریب میں ہے۔ حضرت سیدنا سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال جب دامہ اماں کرنے لگی، اور آپ چونکہ دودھ پیتے بچے تھے، دامہ اماں نے سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رو رہے تھے ان کے گلے لگایا، اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ لا العالمین، اگر مجھے دودھ آتا تو میں سید علی کو ضرور پلاتی، حالانکہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور دامہ اماں کے جو ہے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ دامہ اماں نے سید علی کو دودھ پلایا، اور یہ کرامت دیکھ کر بہت لوگ حیران ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سید علی اللہ کے ولی ہیں، اور سید علی کے والد صاحب حضرت دوست محمد، انہوں نے حضرت دامہ اماں سے نکاح کیا۔ اب آپ کی تربیت آپ کی والدہ حضرت دامہ اماں فرمانے لگی، اور حضرت سید علی دادا جان کی بارگاہ میں بڑے ہوتے گئے۔ تعلیم اور تربیت آپ نے احمد آباد حاصل کی۔ آپ بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، زیادہ وقت عبادت میں گزارتے۔ اس زمانے میں بھی جب آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، کوئی بھی جو ہے تکلیف والا آپ کے پاس آتا، آپ دعا فرماتے، اس کی تکلیف دور ہو جاتی۔ اور بچپن کے عالم میں بھی کئی لوگ آپ کی صحبت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سید علی میرا داتار بچپن میں بھی وہی کام کرتے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو۔ ہر قدم آپ کا سنت کے مطابق تھا، اور دنیا والوں کو صحیح دین کی راہ بتاتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو جو ہے آپ بہت چاہتے تھے، آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ تھا کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو، میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ جہاں بھی آپ جاتے تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ نصیحت حاصل کرتے۔ اسی درمیان کا واقعہ ہے کہ احمد شاہ بادشاہ کا تو وصال ہوا، اور چھوٹی عمر میں احمد شاہ بادشاہ کا بیٹا سلطان محمود بیگڑا وہ گدی پر بیٹھے۔ محمود بیگڑا یہ بہت بہادر تھے، انہوں نے کئی قلعے فتح کیے، کئی گڑھ فتح کیے، اس وجہ سے بیگڑا کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس وقت دلی کی گدی پر سلطان محمد لودھی ان کی حکومت تھی۔ ایک شخص دلی میں سلطان محمد لودھی کے دربار میں فریاد لے کر پہنچا، اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ ایم پی مدھیہ پردیش کے ضلع دھار میں مانڈو گھڑ ایک علاقہ ہے، جہاں وہ 70 کلومیٹر کی جو ہے باؤنڈری میں بسا ہوا گاؤں، اس زمانے میں بہت بڑا گاؤں تھا، اور مانڈو گڑھ میں 12 چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ اس میں مانڈو گڑھ کا راجہ مہندی کی حکومت ہے۔ راجہ مہندی بہت خونخوار، ظالم، انسانیت کا دشمن جادوگر ہے۔ وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ اس نے اپنے محل میں 24 فٹ کا ایک دیو بنایا ہے۔ اس کا روزانہ کا اصول تھا کہ ایک انسان کو قتل کر کے اس کے خون کا تلک اس دیو پر لگاتا، اور اپنے ماتھے پر بھی اسی جو ہے آدمی کا خون کا تلک لگاتا۔ ہر دن اس کے دیو کو ایک انسان کی بلی چڑھائی جاتی۔ یہ دیکھیں کہ جہاں انسانیت کا خون ہو رہا تھا، وہاں اللہ کے ولیوں نے ان ظلم و ستم کو مٹایا ہے۔ اس نے اپنے قید خانے میں کئی انسانوں کو جو ہے بندی بنا رکھا تھا، اور اس کے پاس بڑے تانترک، جادوگر اور جوگی رہتے تھے۔ جو بھی بادشاہ اس راجہ مہندی پر چڑھائی کرتا تو اس کی فوج بھی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس جادوئی طاقت بھی تھی، لہذا اکثر کو شکست کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس جادوگر کے ظلم سے لوگ بہت پریشان تھے۔ اس شخص نے مانڈو گڑھ کی پوری داستان سلطان محمد لودھی کو سنائی۔ سلطان محمد لودھی نے اس شخص کو کہا کہ اس وقت احمد آباد میں سلطان محمود بیگڑا، جس کی بادشاہت ہے، بہت بہادر بھی ہے، جوان بھی ہے، اور جس نے ابتدائی میں کئی جگہ کو فتح کیا ہے، میں اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں، جا کر کے دے دینا۔ سلطان محمد لودھی نے اس شخص کو محمود بیگڑے کے نام خط لکھ کر دیا۔ اس خط میں مانڈو گڑھ کے تمام حالات لکھ دیے، مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی لکھ دیا۔ جب وہ شخص سلطان محمود بیگڑے کے دربار میں پہنچا اور خط دیا، خط پڑھنے کے بعد سلطان محمود بیگڑے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی۔ حضور سیدنا سید علی میرا داتار کے والد ماجد حضرت دوست محمد کو پیغام بھیجا کہ 250 گھوڑے سوار لے کر آپ یہاں آ جاؤ۔ حضرت دوست محمد بھی ان آواز سے احمد آباد آ کر محمود بیگڑے سے ملے۔ 12,000 سپاہی مانڈو گڑھ تک چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ محمود بیگڑے کی فوج مدھیہ پردیش میں دھار ضلع میں مانڈو گڑھ کے قریب پہنچی، ادھر پڑاؤ ڈالا۔ جب مانڈو گڑھ پر چڑھائی کی تو پورے مانڈو گڑھ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کچھ سال تک جنگ چلی، مگر کسی کو فتح نہیں ملی۔ بادشاہ محمود جو ہے وہ بہت پریشان تھا، آخر کیا ماجرا ہے کہ فتح نہیں مل رہی ہے۔ اس نے ایک رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی، اور فتح کیوں نہیں مل رہی ہے مالک پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی رات اس نے ایک خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تیری فوج میں ایک شخص ہے علم الدین، ان کے پوتے سید علی، ان کے ہاتھوں جو ہے انشاءاللہ مانڈو گڑھ کی فتح ہوگی۔ اب وہ کیسے پہچانا جائے؟ تو اسے بتایا گیا
کہ تو بیدار ہوگا، اس وقت لشکر میں آندھی چلے گی، سارے خیمے اڑ جائیں گے، مگر ایک خیمہ جو ہے وہ ایسے ہی سلامت رہے گا، اس میں جو بزرگ اس چراغ کی روشنی میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ ہوا نے سب کو اڑا دیا ہوگا مگر اس کا چراغ بھی ہوا نہیں بجھا سکے گی۔ ان سے جا کر کے دعا کرانا، ان کے پوتے سید علی کے ہاتھ پر اس قلعے کی فتح لکھی ہوئی ہے۔ اور جیسے ہی سلطان محمود بیگڑے بیدار ہوئے، انہوں نے یہ سارے حالات دیکھے، اس خیمے میں پہنچے اور پھر ان سے دعا کرائی، ان سے کہا کہ آپ اپنے پوتے کو بلائیے۔ لہذا حضرت سید علم الدین نے خط لکھا۔ اب اسی زمانے میں ادھر سیدنا سید علی میرا داتار کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی، پورا گھرانہ سید علی کی شادی کی تیاریوں میں مشغول تھا۔ آپ کے بڑے بھائی ابو محمد، آپ کی والدہ دامہ اماں، یہ سب اس تیاری میں تھے۔ ادھر بار بار جو ہے خط پہنچتے، مگر ابو محمد اور آپ کی اماں وہ اسے جو ہے چھپا دیتے۔ ادھر بعد میں سلطان محمود بیگڑے کے کہنے پر حضرت علم الدین نے قاصد بھیجا۔ قاصد سیدھا جو ہے حضرت سید علی کے پاس پہنچا اور وہاں پہ انہوں نے خط دیا۔ معلوم ہوا کہ کئی دنوں سے وہاں بلایا جا رہا ہے۔ آپ سیدھے اماں کے پاس پہنچے، والدہ کو خط بتایا، ان سے پوچھا کہ پہلے بھی جو خط آئے وہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائے؟ دادا جان نے مجھے بلایا ہے، مانڈو گڑھ میں جو عرصے سے جنگ ہو رہی ہے اس کی فتح اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں جو ہے ہوگی، وہ مقرر فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ فتح میرے ہاتھ پر مقرر ہوگی، لہذا آپ مجھے اجازت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہاں پر اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کی شادی ہونے جا رہی ہے اور آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، سیدھے 125 گھوڑے سوار کو لے کر آپ حضرت سیدنا سید علی میرا داتار روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر بات کرنی ہے کہ شادی کا موقع ہے مگر آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج ہم شادی کے موقع پر ہم لوگ شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، ہم لوگ ڈھول باجے ڈی جے باجے ان سب میں لگے رہتے ہیں اور پھر پوری زندگی دلہا و دلہن پریشانی اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر بزرگان دین نے دین کی خاطر اپنی شادی کی پرواہ نہیں کی، یا بہت سے سارے صحابہ کرام جنہوں نے دین کی خاطر شادی کی پہلی رات وہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اور جنگ میں چلے گئے، جہاد میں شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ اور بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے اولیاء کرام کے ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ بہرکیف دامہ اماں سے اجازت لے کر آپ جو ہے تشریف لے گئے اور اناؤ تالاب کے پاس آ کر آپ نے مسواک کیا، وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی اسی جگہ آپ نے مسواک گاڑ دیا اور آپ نے دل میں خیال فرمایا کہ شہید ہو جاؤں تو اسی جگہ مجھے دفنایا جائے۔ آج وہیں پر آپ کا مزار ہے۔ بہرکیف اناوا سے نماز پڑھنے کے بعد آپ مانڈو گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر آپ کے دادا جان سے ملاقات ہوئی۔ رات کو جو کچھ جو ہے ملاقات کے بعد آپ نے 125 گھوڑے سوار کو لیا اور کہا کہ آپ دعا فرمائیں، میں عنقریب جو ہے قلعے میں داخل ہوتا ہوں۔ وہاں سے آپ چلے، راستے میں ندی آئی، آپ نے گھوڑا جو ہے ندی میں ڈال دیا اور ندی نے راستہ دے دیا۔ جب آپ مانڈو گھڑ کی حد میں کانکڑا کوہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا، ادھر مانڈو گھڑ کے قلعے کا معائنہ کیا۔ قلعے کی اونچائی 18 فٹ تھی، 18 فٹ۔ حضرت سیدنا سید علی میرا داتار نے 18 فٹ کی دیوار گھوڑے سے چھلانگ لگا کر پار کیا۔ اس جگہ پر آپ کے گھوڑے کی ٹانپوں کے نشان آج بھی ہیں۔ کانکڑا کوہ سے آپ نے قلعے کے اندر اپنی باقی فوج کو جانے کے لیے سرنگ بنوائی، سرنگ کے ذریعے فوج اندر آئی۔ جب سید علی
मानवगढ़ के किले में दाखिल हुए। मानवगढ़ के राजा के सिपाहियों ने आपको दूर से देखा। आपके चेहरे मुबारक से इतना नूर टपकता था और ऐसी रोशनी दिखाई देती थी कि दुश्मनों के कलेजे कांप गए। सिपाहियों ने राजा को खबर दी कि एक घोड़ेसवार कुछ ऐसा है कि हमारे अंदर उसके सामना करने की कोई ताकत नहीं। राजा अपने सिपाहियों पर गुस्से हुआ। सिपाहियों को हुक्म दिया कि दाइमा महल और जहाज़ महल के जितने भी जादूगर तांत्रिक हैं, सबको हुक्म दे दो कि जितने भी लोग हमारे किले में आए, अपने जादू से उनकी ताकत को ख़त्म कर दे। जितने भी जादूगर तांत्रिक शहनशाह गुजरात सैयद अली मीरा दाता रहमतुल्लाह तआला अलैह के सामने आए, उनका कोई जादू सैयद अली पर नहीं चला। जादूगर भी उन्हें देखकर हैरान हो गए कि ये कौन जो है नेक सिफत इंसान है कि जिस पर हमारा कोई जादू नहीं चलता, उसके पास कैसी ऐसी ताकत है। सैयदना सैयद अली दाता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ अपनी नज़रों से जादूगरों के जादू को जो है ख़त्म करते रहे और फिर उसके बाद सिपाहियों को कत्ल करते गए और आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि घमासान जंग हुई। शहनशाह गुजरात सैयद अली मीरा दातार के बाजू में शेर खुदा हैदर कर्रार की वो ताकत थी। जंग के दरमियान जब भी नमाज का वक्त होता, आप नमाज अदा कर लेते। आपको देखकर मानवगढ़ के कई सिपाही ईमान ले आए। सैयद अली जंग करते हुए राजा के महल तक पहुँचे। जहाज़ महल, जहाँ पर राजा मेहंदी अपने जादू की नगरी चलाता था, उस जहाज़ महल में एक 24 फीट का देव था और जिसकी वो पूजा करता। जब हज़रत सैयद अली मीरा दातार जहाज़ महल में पहुँचे, उनका सामना राजा मेहंदी से हुआ। सैयद अली को देखकर उसके होश उड़ गए और दोनों के बीच जंग हुई। मेहंदी राजा काफ़ी ज़ख्मी हुआ। उसने देखा कि उसकी सारी जादू की नगरी ख़त्म हो गई। उसके सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। कई सिपाही ख़त्म हुए। मौका देखकर राजा मेहंदी वहाँ से भागा और इधर किले पर तो इस्लामी निशान लगा दिए गए, मगर हज़रत सैयदना सैयद अली मीरा दातार राजा मेहंदी के पीछे उसके ताक़ुब में गए। मेहंदी राजा को ढूंढते ढूंढते नीलकंठ पहुँचे। नीलकंठ में जो सिपाही मौजूद थे वो सैयद अली को देखकर डरने लगे। हज़रत सैयद अली मीरा दातार ने कहा, डरो नहीं, तुम मुझे राजा का पता बता दो, वो कहाँ छुपा हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सिपाही ने कहा, मेहंदी राजा जालूनी गुफा में जाकर छुपा है, आप वहाँ जाइए। उन लोगों ने लुहानी गुफा जो है वो बता दी। सैयद अली सैयद मीरा दातार वहाँ पहुँचे और ढूंढते ढूंढते जब लुहानी गुफा पहुँचे तो राजा पछताने लगा। सैयद अली को देखकर डर के मारे कांपने लगा। हज़रत सैयद अली मीरा दातार ने जाकर राजा की चोटी पकड़ी और उसने जो है बात करते करते सबसे पहले तो आपने फरमाया कि तूने इंसानों पर जुल्म किया, तू रोज़ाना एक आदमी का कत्ल करता, जुल्म और सितम ढाता, मैं ये सब जो है तुझे माफ़ कर दूंगा, शर्त यह है कि तू ईमान ले आए, कलमा पढ़ ले, तेरी बादशाहत भी बच जाएगी, तुझे छोड़ दिया जाएगा। मगर उसने जो है इनकार कर दिया और बातों बातों में हज़रत सैयद अली मीरा दातार